ایسی فرشودہ رسم کے بارے میں بتایا تھا جو آج کے زمانے میں بھی جاری ہے، اور جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی، ہم آف دا ریکارڈ جب بات کر رہے تھے تو ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ مفتی وسیم بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی السلام علیکم، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے پہلا سیدھا سوال ہی یہی ہے کہ کیا اس کی اجازت دیتا ہے دین اسلام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ سٹوری سن کر میں خود سکتے میں آ گیا کہ کیا اس زمانے میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک طرح کا ظلم نہیں ہے، یہ جتنی باتیں بتائی گئی یہ تو سمجھ لیں کہ ظلم کا ایک پورا مجموعہ ہو گیا۔ نمبر ایک یہ کہ وراثت سے دستبردار کر دینا، اس کا حق چھین لینا، یہ بہت بڑا ظلم۔ نمبر دو یہ کہ اس کو شادی کا حق نہ دینا، یہ دوسرا ظلم۔ اور تیسرا یہ کہ اس کی آزادی سلب کر لینا اور اس کو گھر کے اندر قید کر لینا۔ یہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی اور جتنی بھی قبیح رسمیں چل رہی ہیں اور جتنے یہ ظالمانہ فعل ہو رہے ہیں، یہ انتہائی جاہلانہ، احکمانہ، غیر اسلامی اور غیر شرعی، اور یہ قطعاً حرام ہیں۔ دین اسلام کے اندر اس کی بالکل کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، یعنی آپ علیہ السلام نے ختم کر کے ایک بہترین سسٹم اور نظام ہمیں پرووائڈ کر دیا تھا۔ اچھا، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں، بالکل اس سے ریلیٹڈ یہ کام یہاں پر ہو رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 اسی ضمن میں نازل ہوئی ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا تھا۔ جو اس کا سرپرست ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ اگر میں اس بچی کی شادی کہیں باہر کر دوں گا تو اس وجہ سے وہ وراثت بھی ساری اس کے ساتھ چلی جائے گی، لہٰذا اس مال سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ اب دو طرح کا رویہ ہوتا تھا ان کا۔ پہلا یہ کہ اگر وہ بچی خوبصورت ہے تو وہ اس کا سرپرست خود ہی اس سے شادی کر لیتا تھا تاکہ جائیداد باہر ہی نہ جائے، اور اگر وہ خوبصورت نہیں ہے، اسے پسند نہیں ہے، تو پھر وہ اسے شادی سے روک کے رکھتا تھا اور ساری زندگی اسے تجرد والی زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ اب قرآن نے ایک حکم نازل کر کے اس کی مذمت فرمائی اور اس چیز سے لوگوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص، دستبردار ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ والی چیز، چلیں وہ تو جو جرم تھا نا کہ وہ صرف وراثت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سرپرست اس بچی سے شادی تو کر لیتا تھا نا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، وراثت سے بھی اسے دستبردار کیا جا رہا ہے اور ساری زندگی شادی جیسی نعمت سے بھی اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی آزادی کو بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو جرم ہے جو آپ نے ابھی دکھایا اور یہ جو رسم ہے ہمارے ہاں، یہ اس زمانہ جاہلیت سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی زیادہ برا فعل ہے۔ یعنی کئی طرح سے جو ہے ظالم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر، بچی کے اوپر ظلم کرتے ہیں ہر لحاظ سے۔ اچھا، ایک چیز قدر مشترک نظر آ رہی ہے، وہ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ وراثت سے دستبردار کرنے کے لیے، جائیداد کو بچانے کے لیے، اور آج بھی یہ فعل جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد یہی بن رہی ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی وراثت پر قبضہ کر لیں۔ اب تھوڑا سا اس نقطے کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو ہم کسی کی وراثت پر قبضہ کرتے ہیں، بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، دین اسلام نے تو پوری آزادی دی، ان کا پورا حق بیان کیا، لیکن جو لوگ انہیں وراثت سے بچانے کے لیے اس طرح کا قبیح فعل کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے سخت ترین وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، جو کسی کی وراثت پر قبضہ کرتا ہے، فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، جو کسی کی ایک بالش زمین پر قبضہ کرتا ہے تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسری حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی زمین قبضہ کرتا ہے، وراثت سے حصہ کاٹتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا جنت سے حصہ کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک قبیح فعل ہو گیا وراثت کا۔ دوسرا یہ جو آزادی سلب کرنا ہے، انتہائی ظالمانہ فعل ہے۔ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کیا جائے، شادی کی جائے، اس کو اللہ نے بطور نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب جب آپ کسی بچی کو اس حق سے محروم کرتے ہیں، اس میں ایک خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ جائز طریقے سے اس کی شادی نہیں کرتے تو وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے۔ اگر وہ کوئی گناہ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے جب بچی بالغہ ہو گئی اور اس کا سرپرست اس کی شادی نہیں کرتا اور وہ کوئی بھی گناہ کرے گی، اس گناہ کا بوجھ سرپرست پر جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔
دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر شادی کا جو تصور بیان کیا ہے وہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے. آپ دیکھیں نا عقلاً بھی یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ نسل انسانی کو روکنے کا ذریعہ بن جائے گا اگر آپ اس کو رائج کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. فرمایا کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا اور پھر پوری نسل انسانی کو آگے بڑھا دیا. تو دیکھیے کہ شادی سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے. اس نکاح سے روکنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بھی صریح خلاف ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا وہ شخص میری راستے پر نہیں ہے جو میری سنت کے برخلاف چلتا ہے, جو میری سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے. یوں یہ نکاح کے حق سے محروم کر کے ایک تو اس بچی پر ظلم کرنا اور دوسرا آقا علیہ السلام کی سنت سے بھی روگردانی کرنا ہے. اچھا اس میں ایک اور تصور پایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو شادی سے محروم کر کے, یہ جو قرآن سے شادی یہ تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کیونکہ شادی تو انسان کی صرف انسان سے ہو سکتی ہے, نہ قرآن سے ہو سکتی ہے, نہ کسی درخت سے ہو سکتی ہے, نہ کسی اور مخلوق سے ہو سکتی ہے. صرف اور صرف انسان سے ہی شادی ہو سکتی ہے. اب جب آپ اسے قرآن سے جوڑ کر ایک الگ پتہ نہیں کیا تصور قائم کر کے اسے بٹھا رہے ہیں آپ, تو یہ تو اسے تجرد والی زندگی میں لے جا رہے ہیں. یعنی تجرد بالکل الگ زندگی جس میں رہبانیت کا تصور آ جاتا ہے. اب ہم نے جو رپورٹ دکھائی اس میں اس نے بیان کیا نا کہ وہ 12 سال کی تھی اینڈ اب جو ایج ہے 43 پلس پہ وہ چلی گئی ہیں. تو نہ مہندی لگانا, نہ جوڑا پہننا, نہ کوئی زندگی کی کسی چیز کو وہ اس طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتی. یہ ان کی یقیناً ان کی مینٹیلٹی بھی ختم کر دیتی ہے. اور پھر صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے آپ ایسا قدم اٹھا رہے ہیں. اگر مسلمان بھی سوچا جائے تو دل آپ کا کہاں پہ جاتا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, سن کے میں بھی خود سکتے میں چلا گیا. اور محض اگر اسے وراثت پر قبضہ کرنے کے لیے شادی سے روک دیا گیا ہوتا تو تب تو ہم کہتے کہ چلیں یہ ایک جرم ہے. لیکن آپ دیکھیں اس پر جو پابندیاں عائد کی جاتی ہیں, کسی سے ملنا نہیں ہے, کسی سے ملنا نہیں ہے, بات نہیں کرنی ہے, تو یہ تو سمجھ لیں کہ اتنا سخت ترین ظلم ہے. اور اس حوالے سے ہماری جو گورنمنٹ ہے اور بالخصوص ہماری این جی اوز بہت سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں. یہ جینون ان کے حقوق ہیں, اس پر بات کرنی چاہیے اور اس کو ہائیڈ لائٹ کرنا چاہیے, اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے. اور بالخصوص ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ کوئی خاتون جو متاثرہ ہے وہ رپورٹ لے کر آئے تو تب ہم یہ کریں, بلکہ اس پر ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ خود اس کے بارے میں معلومات کر کے تفتیش کر کے گورنمنٹ کو, ریاست کو یعنی خود اس کے اندر اقدام اٹھانا چاہیے اور ریاست کو فریق بننا چاہیے, کیونکہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, ہمارے ملکی قوانین کے بھی خلاف ہے اور شرعی اعتبار سے ہر لحاظ سے یہ ایک مذموم حرکت ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا, آخر میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اس بل بھی آیا تھا سابق صدر پرویز مشرف کے ٹائم پہ, پھر جناب عالی اس میں 3 سال سے لے کے 6 سال تک کی سزا بھی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ خواتین تو پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ جو 12 سال کی عمر سے 42 سال اس کی عمر ہو گئی ہے, سوچے زندگی تو ختم ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. اور اس پورے پیریڈ میں آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے آپ نے رپورٹ کیا, اس پورے پیریڈ کے اندر اتنے سالوں کے اندر آپ دیکھیں اس کی رسائی نہیں ہے, اس کی رسائی نہیں ہے. یہ تو ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے نا. اب یہاں پہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں, اور ایک انسان پر اتنا بدترین ظلم اور اس کی ساری آزادی کو سلب کر لینا. اچھا ایک ہے, ایک شخص اگر خود سے بھی بولتا ہے نا کہ میں شادی نہیں کرتا, میں نکاح نہیں کرتا, تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ اختیارات رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ شادی کریں. حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ یہ خبر پہنچی کہ 3 اصحاب رسول تھے, وہ عبادت کی غرض سے, اب آپ دیکھیں ایک اچھی غرض سے, ایک اچھی نیت سے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم شادی کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں جاتے ہیں تو ہماری عبادت پہ اثر پڑے گا. تو آپ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ ایک صحابی نے کہا کہ بھائی میں تو اب شادی نہیں کروں گا, ایک صحابی نے کہا میں اب ساری زندگی روزے رکھوں گا, ایک صحابی نے یہ طے کر لیا کہ بھائی میرا کام یہ کہ میں اب روزانہ رات کو عبادت کروں گا. اچھا سب اچھی نیتوں پر مبنی, کسی کا حق بھی ضائع نہیں کر رہے, بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے خلاف بات تھی. آپ علیہ السلام نے فوراً ان اصحاب کو بلا لیا اور فوراً ان کو جو ہے اس چیز سے منع کرتے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں, اللہ کا رسول, کیا مجھ سے زیادہ اللہ کی قربت تمہیں چاہیے؟
کہا کہ میں بھی شادی کر رہا ہوں، میں بھی روزے رکھ رہا ہوں، میں بھی عبادت کر رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے خود تربیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں شادی بھی کرنی ہے، تمہیں عبادت بھی کرنی ہے، تمہیں دنیاوی جو معاملات ہیں وہ بھی لے کے چلنا ہے. یہی تو مومن کا امتحان ہے. اور یہ دگنا جرم ہے. ایک تو یہ کہ آپ جائیداد نہیں دے رہے، اور دوسرا یہ قرآن پاک جیسی پاک کلام کی میں تو کہوں گا بے حرمتی کر رہے ہیں.